السلام علیکم ناظرین۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو مشکل ترین وقت سے نکال کر عروج پر لانا چاہتا ہے، اور جب بندے کو اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے نکالتا ہے، اس میں کچھ ایسی نشانیاں اور علامتیں ہیں کہ جب بندہ ان چیزوں پر ڈٹ کر عمل کرتا رہے گا اور ان پر جمع رہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل وقت سے نکال کر عروج پر لا دے گا۔ کیا ہے وہ علامتیں و نشانیاں کہ جو بندے کو مشکل وقت میں بھی کرتے رہنا چاہیے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو صورتیں ہیں مشکل حالات کے آنے کی۔ پہلی یہ کہ انسان سے بعض مرتبہ کچھ خطائیں اور کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس بندے کو ان گناہوں کی سزا ملتی ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے مشکل حالات ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ تو بڑا نیک ہے، نمازوں کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا بھی پابند ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، لیکن اس پر مشکل حالات بنے ہوئے ہیں تو سزا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش و امتحان ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں آتا ہے، آزمائش میں آنے کے بعد جب بندہ اللہ کی ذات پر اور اللہ کی قدرت پر، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر یقین رکھتا ہے تو یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عنقریب ایک بہت بڑی نعمت سے نوازتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا اس کی کہی ہوئی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ اور قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں ایک مرتبہ اتنی خطرناک حالات آتے ہیں کہ اس چیز کا کبھی اس نے اندازہ نہیں کیا ہوتا اور کبھی اس نے ایسے حالات کا سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس پر ایسے حالات آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو ٹٹولے، ان کے ایمان کو دیکھیں۔ کیا یہ میری آزمائش پر مکمل طور پر صبر کرتا ہے یا صبر نہیں کرتا ہے؟ مکمل طور پر اس کا میرے اوپر ایمان ہے یا نہیں؟ کیا یہ بندہ کہ جس کو میں نے آزمائش میں ابتلا کیا ہے، جس کو میں نے حالات میں گھیر لیا ہے، تو کیا یہ مجھ سے مانگتا ہے یا نہیں مانگتا؟ مشکل حالات کے دور ہونے کے لیے مجھ سے دعائیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں میں، مصیبتوں میں، آزمائش میں، مشکل حالات میں ڈال کر بندے کو آزماتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ مومن مشکل میں بکھرتا نہیں، نکھرتا ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلی چیز ہے صبر۔ تو صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آپ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات و تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان و تکلیف دہ لمحہ اللہ پاک کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہر صبر کی کہانی اور ہر دعا کی ایک منزل ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، اور کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ اور خوب اچھی طرح سمجھ رکھیں کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو نبیوں کو کبھی نہ ملتی۔ یہ ایک نعمت ہے جو انسان کو اللہ کا راستہ بتاتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کسی آزمائش یا تکلیف سے گزر رہے ہیں تو سوچ کر صبر کر لیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی آزماتا ہے۔ اور جب معاملات بہت بگڑ جائیں اور حالات کنٹرول میں نہ آئیں تو دل پر ہاتھ رکھیے اور دل کی گہرائی سے پورے یقین کے ساتھ ان الفاظ کو دہرائیے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور تمام بگڑے کام سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بندہ صبر کر لیتا ہے، صبر پر ڈٹا رہتا ہے، تو یہ ایسی علامت و نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کے بدلے میں اس کو بہترین چیز عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین انعام سے نوازے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی قدر کر کے اس کو بہترین اجر سے نوازے گا۔ دوسری چیز کہ جب بندہ مشکل حالات سے گزرتا ہے، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، پھر اسے کوئی ذریعہ سبب بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے کہ اللہ سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا کہ نہ نماز سے قریب ہے، نہ ذکر و اذکار سے قریب ہے، بلکہ نماز سے بھی دور ہو گیا، ذکر و اذکار سے بھی دور۔
اور پھر اس کے دماغ میں بات آتی ہے کہ جب میں ان حالات سے نمٹ جاؤں گا، جب یہ مشکل ترین وقت مجھ سے گزر جائے گا اور میں اپنی کوششوں سے، اپنی محنت سے، اپنے دماغ سے ساری چیزیں، سارے حالات کو بدل دوں گا، تو پھر میں اللہ کی طرف آ جاؤں گا۔ پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں ذکر و اذکار میں لگ جاؤں گا اور تسبیحات لے کر بیٹھ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، یہ ہماری سوچ بالکل غلط ہے۔ مشکل وقت ہے اور مشکل ترین وقت میں اللہ سے مانگنا گویا کہ مشکل حالات کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ مشکل ترین وقت میں اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا، اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا کہ ہمارے لیے مشکل وقت میں جب ہمارے ساتھ کوئی نہ ہو، اس وقت اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زبان و دل ذکر الہی سے تر ہوں اور دل اللہ پر بھروسہ کرے تو زندگی کی سختیاں اتنی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ خلوت میں آنسوؤں سے چہرہ تر کرنے والے اور جلوت میں اپنی مسکراہٹ سے زندگی کا خیر مقدم کرنے والے لوگ ہی رب العالمین کے پسندیدہ ہیں۔ اور ہر مشکل میں رب ان کے لیے کافی ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، ایک تو صبر، جس شخص نے صبر کر لیا تو سمجھ لو کہ کامیاب ہو چکا، اور دوسرا مشکل وقت میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کئی جگہوں پر ذکر کی ترغیب فرمائی ہے، ذکر کی تلقین فرمائی۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ جو بندہ مشکل وقت میں ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں، تو مشکل وقت میں کثرت سے اللہ سے اپنے حالات کے بدلنے کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، یقین اور صبر۔ مسائب اور آزمائشیں تو سب پر آتی ہیں، کوئی ان سے ہیرے کی مانند نکھرتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے۔ وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور رب کی نافرمانی سے بچے رہیں، وہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی ہے۔ درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان کو نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور وہ تمہارے ٹوٹے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ نہ جانتا ہو، اور وہ دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ رب بہت رحیم ہے، تھام لے گا۔ پکار کر تو دیکھو، تمہارے صبر کا امتحان نہ لے جن سے تم بے حد محبت کرتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم نم آنکھیں لیے آسمان کی جانب دیکھتے ہو۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر تکلیف و پریشانی سے۔ اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید رکھنے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جانتے ہو تم خاص کیوں ہو؟ کیونکہ تم ہر بار صبر کر لیتے ہو، تم شکوہ نہیں کرتے، تم خود کو بدل رہے ہو، تمہاری تنہائی میں رب سے باتیں ہوتی ہیں، تم نے مقصد حیات کو جاننا شروع کر دیا ہے، تمہاری امید اللہ سے ہے ان حالات میں جب کچھ بھی تمہارے حق میں نظر نہیں آتا، کیونکہ تمہیں اللہ نے چن لیا ہے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے ان کو خاص کر دیتا ہے۔ اور آخر میں جاتے جاتے میرے ساتھ اس دعا پر آمین کہیے۔ نہ جانے کس کی آمین پر اللہ کن کہہ دے۔ یا اللہ، ہم آپ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمیں پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، محتاجیوں، بیماریوں، تنگ دستی، بے بسی اور دور حاضر کی فتنوں سے محفوظ فرمائیے۔ ہمارے دل و دماغ کو اتنی وسعت عطا فرمائیے کہ ہم مشکل حالات سے نکلنے کی تدبیر کر سکیں۔ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اے میرے رب، آپ اسے خوش قسمتی میں بدل دیجئے۔ اگر کوئی شر لکھا ہو تو خیر میں بدل دیجئے۔ اگر گمراہی ہو تو ہدایت میں بدل دیجئے۔ آمین ثم آمین۔